السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کا پس منظر سورۃ طراق میں بیان کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام پشیمان ہوئے، دل غمگین ہوا، کہنے لگے یہ کیا کر دیا میں نے، اور ہم اتنی خوبصورت جنت سے، نعمتوں والی جنت سے، آزمائشوں سے بھری ہوئی دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں۔ اب اپنی غلطی پر پشیمان ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بجود ہو گئے اور اللہ کے سامنے رونے لگے اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آدم علیہ السلام سے غلطی تو ہو گئی لیکن اس گناہ پہ اڑے نہیں، بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خود کلمات سکھائے اور ان کی اس لغزش کو دور کر دیا جو ان سے ہوئی تھی۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ سورۃ طراق میں یہ کلمات موجود ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھے تھے۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا ہمارے رب، میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس پر، اور اگر آپ نے نہ بخشا، آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ رب العزت فرماتے فتاب علیہ، پھر میں نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی رحمتیں کی۔ انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اگر شیطان کی طرح اکڑ جائیں گے اور غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو شیطان کا حال ہوا۔ شیطان دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلالت اس کا مقدر ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خود سکھاتا ہے کہ توبہ کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات التواب اور الرحیم پر ایمان ضرور لائیے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عاجزی اور ندامت سے کی گئی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل میں اپنی گمشدہ سواری کو پالے تو وہ خوش ہوتا ہے، اسی سے زیادہ اللہ رب العزت تب خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا اپنا بندہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم اجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین، آمین۔ آج آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور شیطان کو جنت سے زمین کی طرف اتارنے کا حکم دیا۔ یہ تنبیہ اور آزمائش کا آغاز تھا، نہ کہ صرف سزا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ زمین پر ہدایت نازل کی جائے گی، یعنی انبیاء بھیجے جائیں گے، وحی اترے گی اور شریعت وغیرہ بھی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت قرآن اور سنت کی پیروی کریں گے تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی دنیا میں خوف ہوگا آنے والے وقت کا اور نہ آخرت میں غم گزری ہوئی زندگی کا۔ اللہ کی رحمت کے سزا کے بعد بھی امید کا دروازہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے کھلا رکھا ہے۔ ہدایت کی پیروی نجات کی شرط ہے، نہ کہ نسب، مقام یا رتبے کی شرط۔ قرآن و سنت کی اتباع خوف و غم سے نجات کا واحد ذریعہ۔ یہ آیت تمام بنی آدم کے لیے ہدایت کا پہلا اعلان ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب سے مراد قرآن کریم، سنت سے مراد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا یعنی جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، اللہ کی ہدایت کو رد کیا، پہلے گروہ یہ، دوسرا گروہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یعنی دلائل، معجزات، کتابیں اور انبیاء کی باتوں کو نہ مانا، تو یہ دونوں گروہوں کا کیا انجام؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی ان کا دائمی انجام جہنم ہے، اور وہ اس میں کب تک رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس سے نکلیں گے نہیں۔ یہ ابدی عذاب کی وضاحت ہے۔ اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کو قبول نہ کرنے کے نتائج سنگین اور دائمی ہیں۔ یہ آیت مکمل عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو انکار کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا اور جو اس کو قبول کر لے گا وہ جزا کا مستحق ہوگا۔ ایمان اور عمل کی قدر اور کفر کی سنگینی اس آیات میں واضح کی گئی ہے۔ ہدایت سے روگردانی کرنے کا انجام جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ کے رہائش پذیر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں اللہم اجعلنا من التوابین ورزقنا ہدی من عندک ولا تجعلنا من الخائفین ولا من المحزونین، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو مل سکے، اور یہ اپنی رائے کا بھی کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔